الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلم ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنا علما رب زدنا إيمانا رب زدنا فقها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم
عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمام قسم کے تعریفی کلمات اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الاولین والآخرین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا والآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت، تابعین اعظام، محدثین کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام رحمہم اللہ پر انتہائی قابل قدر، قابل احترام معزز سامعین و سامعات، کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. انہوں نے آ کے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتلائیے، وظیفہ بتلائیے کہ جس پر ہم عمل کریں اور اللہ رب العزت ہم سے محبت کرنا شروع کر دیں. سوال بڑا اہم تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال سن کر خاموش ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ اس وقت تک میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا جب تک اللہ کی طرف سے میرے اوپر کوئی وحی نہیں آ جاتی. آپ اندازہ کریں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو مخلوق میں سب سے افضل ترین انسان ہیں، سب سے زیادہ علم والے ہیں، لیکن خاموش ہیں، وحی کے منتظر ہیں کہ اس وقت تک میں اللہ کا نبی بھی کسی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا جب تک اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہ آ جائے. اسی انتظار میں تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آ جاتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے آئے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتلائیے، ایسا وظیفہ بتلائیے کہ جس پہ ہم عمل کریں اللہ ہم سے محبت کرنا شروع کر دے. ان کو اعلان کر دیں، قل، ان کو آپ کہہ دیں، آپ ان کو فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت کے اپنا مطلوب سمجھتے ہو، اللہ کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہو، پھر ایک ہی ساری زندگی کے لیے عمل ہے کہ فاتبعونی، میری ہی اتباع کرو، میرے ہی پیروی کرو، میرے ہی پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے. صرف یہیں پہ بس نہیں، جب اللہ کی محبت نصیب ہوگی میری اتباع کی موجودگی میں، میری اتباع کی وجہ سے اللہ کی محبت ملے گی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ زندگی کے سارے گناہ بھی معاف کر دیں گے. وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بڑے ہی بخشنے والے اور بہت مہربان ہیں. یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی کہ خالص ہر عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے. ہمارے اوپر اللہ کے نبی کی اتباع واجب، فرض اور لازم ہے. اتباع کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے نشان قدم پہ چلنا. کوئی بندہ آگے چل رہا ہے،
جہاں اس نے پاؤں رکھے ہیں وہ آگے چل گیا، آپ اس کے پاؤں کے قدموں کے نشانات کے اوپر اپنے پاؤں رکھتے جائیں، جہاں اس نے قدم رکھے ہیں اس کے قدموں کے نشانات کے اوپر اس کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں، اسے اتباع کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اتباع والا لفظ یہ تابعین، تابعہ اس کا مادہ ہے، اور طبیعہ آپ دیہاتی لوگ ہیں، ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، طبیعہ یہ گائے کے بچھڑے کو، چھوٹا بچہ گائے کا جو بچڑا 1 سال یا اس سے بھی کم کا، اس کو طبیعہ عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے۔ طبیعہ کہنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ آپ کبھی بھی دیکھیں کہ بچے کو چھوڑیں گے وہ بھاگ کے اپنی ماں کے پیچھے چلے گا، کسی اور کے پیچھے نہیں جائے گا، 10 گائیاں بھی باندھی ہوئی ہوں۔ طبیعہ اسی وجہ سے اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ بچے کو چھوڑیں گے وہ صرف اور صرف اپنی ماں کے پیچھے جائے گا، کسی اور گائے کے پیچھے نہیں چلے گا۔ اور اتباع کا لفظ بھی اسی سے ہی نکلا ہے کہ اتباع کا معنی ہی یہ ہے کہ فاتبعونی، کہ دنیا کائنات کے ہر معاملے میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، پھر اللہ کی محبت نصیب ہو سکتی۔ خالص اتباع، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیا ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے، چاہے وہ بات عقل میں آئے یا نہ آئے، دل تسلیم کرے یا نہ کرے، معاشرہ، خاندان، برادری، کنبہ، قبیلہ، گاؤں والے لوگ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول نے جو کچھ فرما دیا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر عقل کے گھوڑے دوڑائے، بغیر کسی سے مشورہ کیے، بغیر اپنے خاندان کے رسم و رواج ان کو دیکھے، اللہ کے نبی کی، اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم کر لینا، مان لینا، اسی کا نام اتباع ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، آج کل لوگوں کا یہ ذہن، سوچ اور نظریہ بن چکا ہے کہ جی حدیث اس وقت مانی جائے گی جب اس کا یہ معیار ہوگا، ہم حدیث پہ اس وقت عمل کریں گے جب فلاں بزرگ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، حدیث عقل میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کو ہر حالت میں ماننا ہمارے اوپر فرض اور لازم ہے۔ مثلاً قیامت والے دن حدیث مبارکہ میں ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا، اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا والوزن یومئذ الحق، کہ قیامت والے دن اعمال کا وزن کیا جانا ہے، یہ حق ہے، سچ ہے۔ اللہ ترازو لگائیں گے، ترازو لگے گا، ترازو کے اندر اعمال کو تولا جائے گا، اور پھر ترازو کتنا بڑا ہوگا؟ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ ترازو کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہوگا کہ اگر 7 زمینیں، 7 آسمان ترازو کے اس پلڑے کے اندر رکھ دیے جائیں، پھر بھی ترازو کے اس ایک پلڑے کے اندر گنجائش باقی رہے گی۔ اب ہماری عقل یہ سوچتی ہے کہ وہ کتنا بڑا ترازو اتنا ہو سکتا ہے، 7 زمینیں، 7 آسمان، پھر اعمال، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دیگر نیکی کے اعمال کرتے ہیں، ان کو کیسے تولا جائے گا، کیسے ترازو کے اندر رکھا جائے گا، کیسے ان کو جسامت دی جائے گی؟ اعمال کا تو کوئی جسم نہیں ہے، نماز پڑھ لی، سلسلہ ختم، قیامت والے دن کس طرح ان کو تولا جائے گا؟ اتنا بڑا ترازو، پھر جس میں اعمال کو تولا جائے گا، بندہ حیران ہوتا ہے کہ اعمال کو کس طرح تولا جائے گا۔ یہ عقل میں بات آئے یا نہ آئے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اعمال کو کس طرح تولا جائے گا، اتنا بڑا ترازو کہاں رکھا جائے گا، کیسے رکھا جائے گا؟ یہ ان منہ شگافیوں کی، اپنی عقل کو دوڑانے کی، اپنی عقل کو استعمال کرنے کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اتباع نام ہی اس چیز کا ہے، اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیا ہے، مومن کا کام ہے کہ بس تسلیم کر لے۔
اعمال تولے جائیں گے، ترازو لگے گا، جس طرح حدیث کے اندر اس کی کیفیت بیان ہو چکی ہے، یہ حق ہے، اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے۔ دین اور اسلام عقل کا نام نہیں ہے، یہ دین نقل کا نام ہے۔ جو کچھ قرآن و حدیث کے اندر نقل ہو گیا، بیان ہو گیا، وحی نے آ کے وضاحت کر دی، اللہ اور اس کے رسول کی وحی کے اندر آ جائے جو کچھ، اس کو تسلیم کرنا، یہ ہمارے ایمان کا اور کلمہ پڑھنے کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید کا آغاز سورہ بقرہ کا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ بن دیکھے ماننا اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ دل کے اندر، ہماری سوچ کے اندر، ہمارے معاشرے کے حالات کے مطابق کوئی بات، کوئی حدیث فٹ آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل مانے یا نہ مانے، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ بن دیکھے مانا جائے، بن سمجھے مانا جائے، بن سوچے مانا جائے، بات عقل میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے، مشاہدے میں آ جائے، اس کو ماننا کمال نہیں ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، بغیر مشاہدے کے، بغیر دیکھے، بغیر عقل کے تسلیم کیے، اس کا ماننا اصل کمال ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ سیدہ کائنات اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ماں جی سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ اے اماں جان، رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور عورت کو ناپاکی کے ایام اس کے شروع ہو جائیں، عورت کے ماہواری کے ایام آ جائیں، جب رمضان گزر جائے، ناپاکی کے دن گزر جائیں، کیا عورت رمضان کے گزرنے کے بعد ناپاکی کے ایام میں رہ جانے والے روزوں کی قضائی دے سکتی ہے؟ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ماں جی فرمانے لگی جب ناپاکی کے ایام گزر جائیں، رمضان کا مہینہ گزر جائے، ناپاکی کے ایام میں رہ جانے والے روزوں کی عورت قضائی نہیں دے گی۔ پوچھا گیا اگر نمازیں ناپاکی کے ایام میں رہ جائیں کیا ان کی قضائی دے گی یا نہیں دے گی؟ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، ناپاکی کے ایام میں، ماہواری کے ایام میں عورت کی نماز رہ جائے، نماز کی قضائی نہیں دے گی، روزوں کی قضائی دے گی، روزوں کی قضائی عورت دے گی، نماز کی قضائی نہیں دے گی۔ روزہ بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، نماز اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ ماں جی فرمانے لگی روزے ناپاکی کے ایام میں رہ جائیں، رمضان کے بعد روزوں کی قضائی دینا پڑے گی لیکن نماز کی قضائی نہیں۔ سوال کرنے والوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ کہ روزوں کی قضائی دینی ہے، وہ بھی عبادت ہے، نماز کی قضائی نہیں دینی، وہ بھی عبادت ہے، روزے بھی ناپاکی کی حالت میں رہے، نماز بھی ناپاکی کی حالت میں رہی، سمجھ میں بات نہیں آتی کہ نماز کی قضائی نہیں دے گی، روزوں کی قضائی دے گی۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب سنیے، ماں جی نے فرمایا کہ بس ہم نے اللہ کے نبی سے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ یہ کام کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں کرنا ہے، یہ کیوں نہیں کرنا، اس کی علت، اس کا سبب، اس کی وجہ ہمیں اس بات کا نہیں پتا، بس ہمیں تو روزے رکھنے کا حکم دیا گیا اور نماز کی رخصت دی گئی، ہم روزے رکھیں گی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی قضائی کا حکم دے دیا۔ ہم نے کبھی کوئی علت کسی عمل کو کرنے کے لیے کوئی وجہ، کوئی سبب ہم نے کبھی تلاش نہیں کیا تھا، ہمیں تو ایسے ہی حکم ملتا تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے کہ روزوں کی قضائی دینی ہے، نماز کی قضائی دینی نہیں، وجہ سبب علت سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہے، نہ آئے تب بھی ماننا ہے، اسی کا نام اتباع ہے، اسی کو ہی کہتے ہیں
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو پھر وجہ سبب علت تلاش نہیں کی جاتی، فاتبعونی، بس میری اتباع کرو، کوئی مانے یا نہ مانے، عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، بس میری اتباع کرنی ہے، میرے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اب ہمیں کوئی سوال کرے کہ آپ نماز کے اندر ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں، رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہم کیوں کرتے ہیں، ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے، ہمیں تو انہوں نے فرما دیا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جب نماز شروع کرتے ہاتھوں کو اٹھاتے، رفع الیدین کرتے، رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع الیدین کرتے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، رفع الیدین کرتے۔ ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے، اب ہاتھوں کو آپ کیوں اٹھاتے تھے، کس لیے بلند کرتے تھے، رکوع جاتے ہوئے کیوں رفع الیدین کرتے تھے، اس کا سبب، اس کی وجہ، اس کی علت ہمیں معلوم نہیں، ہمیں تو بس اتنا معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، ہم نے کیا ہے، کرنا ہے، اسی کا نام ہی اتباع ہے، اسی کا نام ہی دین ہے، اسی کا نام ہی ایمان ہے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہم نے تو انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ طریقہ بتلا کے گئے۔ اب کوئی پوچھنے والا آپ سے پوچھے، کسی جگہ بھی پوچھے کہ آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں، کوئی علتیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی سبب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، آگے سے آپ کا جواب بس یہی ہونا چاہیے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اتباع کرو، آپ رفع الیدین کرتے تھے، ہم قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، بکرے کا گوشت کھائیں، بعد میں وضو کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ بکرے کا گوشت کھا لیں، مرغی کا گوشت کھا لیں، بھیڑ دمبے کا گوشت کھا لیں، کٹے کا گوشت کھا لیں، گائے کا گوشت کھا لیں، وضو کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا، وضو پہلا برقرار رہے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اونٹ کا گوشت کھایا جائے، اس کے بعد وضو کرنا ہے۔ محدثین نے اس کی علتیں لکھی ہیں، وجہ اور اسباب لکھے ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا جائے گا، وہ بھی گوشت ہے، وہ بھی حلال جانور ہے، لیکن کٹا، گائے، بکرا، چھترا، اس کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ہاں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا جائے گا، لیکن کٹا، گائے، بکرا، چھترا، ان کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی قسم ہے قیامت تک کے لیے کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی سے ابھی نے یہ سوال کیا ہو کہ اللہ کے نبی اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد کیوں کرنا ہے اور بکری کا گوشت کھانے کے بعد کیوں نہیں کرنا۔ کوئی قیامت تک اس سوال کا جواب، اس کی وجہ اور علت کسی صحابی سے ثابت نہیں کر سکتا، بس اللہ کے نبی نے فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کے نبی نے بس ہمیں تو اتنا پتہ ہے، فرما دیا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ہے، بکرا، چھترا، گائے، ان کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، پہلے وضو کیا ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، ہمیں سمجھا گئے، اسی کا نام اتباع ہے اور اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ وجہ، سبب، علتیں، یہ ایسے کیوں نہیں، اس کا نام دین نہیں ہے۔ اپنی عقل کو استعمال کرنا دین نہیں ہے۔ دین اللہ کے نبی کی فرمان، آپ کی اتباع ہر معاملے میں وہ ضروری ہے، اسی کا نام دین ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے معاشرے میں یہ بھی بڑا عجیب لوگوں کا ذہن بن چکا ہے۔ سب سے پہلے پوچھیں گے، کوئی مسئلہ بیان کریں، جی یہ قرآن کے اندر ہے، بعد میں پوچھا جائے گا جی حدیث کے اندر ہے۔ وہ اللہ کے بندو، قرآن اور حدیث یہ ایک ہی چیز ہے،
اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ محدثین ہمارے اسلاف جو کوئی ان دونوں کے درمیان فرق کرتا تھا، جو کوئی حدیث کو ظنی سمجھتا تھا، قرآن کے حکم کو یقینی سمجھتا تھا، اس کو گمراہ سمجھا کرتے تھے۔ قرآن اور حدیث یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ مسئلہ کوئی قرآن کے اندر آ جائے وہ بھی ماننا اور تسلیم کرنا ہے، کوئی حدیث کے اندر آ جائے یہ نہیں پوچھنا کہ یہ حدیث کے اندر ہے یا قرآن کے اندر ہے۔ قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، حدیث بھی اللہ کی وحی ہے، دونوں لازم و ملزوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما گئے کہ لن یتفرقا حتی یرد علیہ الحوض، ان دونوں کے درمیان میری امت کے لوگوں کبھی بھی فرق نہ کرنا قرآن اور حدیث میں۔ جو قرآن ہے وہ حدیث ہے، جو حدیث ہے وہ قرآن ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا معیار ایک جیسا ہی ہے۔ جو لوگ قرآن اور حدیث میں فرق کرتے ہیں وہ گمراہی کے راستے کو تلاش کرتے ہیں۔ قرآن بھی یقینی خبر ہے، حدیث آ جائے وہ بھی یقینی خبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر قربانی کا کیا حکم ہے؟ قربانی فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ ہمارے اندر بھی جب مسئلہ پوچھتے ہیں نا جی، پوچھتے ہیں پہلے جی یہ فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ اللہ کے بندو، اتباع اس چیز کا نام ہے، چاہے فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، بس ہم نے تو آپ کے پیچھے چلنا ہے۔ جو آپ نے کہہ دیا، جو آپ نے کر کے دکھا دیا، اس کے پیچھے چلنا، اس کے آگے جھک جانا، اسے تسلیم کر لینا، اسی کا نام اتباع ہے، اور اسی کی برکت سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ قربانی فرض ہے یا سنت ہے؟ صحابی رسول ہمارے اسلاف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا حدیث کے اوپر ایمان، عقیدہ، اللہ کے نبی کی اتباع میں کس قدر محبت اور کس قدر مگن تھے وہ لوگ۔ عبداللہ بن عمر فرمانے لگے یہ تقسیمیں یہ آج ہوئی ہیں کہ یہ فرض ہے یہ سنت ہے، فرمانے لگے ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے۔ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضحى المسلمون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، مسلمان کرتے رہے، ہم بھی کرتے رہیں گے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ سنت ہے، فرض ہے یا واجب ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر پوچھا گیا ایک موقع پہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلائیے وتر پڑھنا، نماز وتر یہ سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ صحابہ کا ایمان دیکھیے، اللہ کے نبی کی اتباع کا معیار دیکھیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے اوتر رسول اللہ و اوتر المسلمون، اللہ کے رسول وتر پڑھتے تھے، مسلمان پڑھتے ہیں، ہم بھی قیامت تک پڑھتے رہیں گے، ہمیں کوئی پتہ نہیں وتر فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے۔ یہ تفریق بعد کی ہے، لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے کہ یہ بھی کام کر لو ٹھیک ہے، یہ نہ کرو پھر بھی ٹھیک ہے، اس سنت پہ عمل کر لو یہ بھی درست ہے، نہ کرو گے کوئی گناہ کا کام نہیں۔ اللہ کے بندو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھو کہ وہ ایمان کے کس درجے پہ تھے، اتباع کے کس درجے پہ وہ فائز تھے کہ وہ کہتے تھے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر دیا، ہم نے قیامت تک کرنا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے فرض ہے یا سنت ہے یا واجب۔ اور یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ذہن کے اندر رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 قسم کے لوگوں کے اوپر لعنت کی ہے۔ سنت کی اہمیت کو گرائیے مت، سنت کی تحقیر مت کیجیے، سنت کو لازم پکڑیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے 6 قسم کے لوگوں کے اوپر لعنت کی ہے، ان میں سے 6واں بندہ وہی ہے، آپ نے فرمایا وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، جو میری سنت کو چھوڑنے والا ہے میں اللہ کا نبی اس کے اوپر لعنت کرتا ہوں، میرے اللہ کے نبی کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب ہی یہ ہے اللہ کی رحمت سے دوری، دھتکارا ہوا شخص، اللہ کی محبت اس کو کیا نصیب ہونی ہے؟ وہ تو اللہ کی رحمت سے اللہ کے نبی پر دعا کر دیں، اللہ کے نبی کسی پہ لعنت کر دیں، کیسے اس بندے کو اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت نصیب ہو سکتی؟ اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اسی وجہ سے نصیب ہوگی کہ اگر اللہ کے نبی کی ہر عمل کے اندر اتباع ہے، سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، ان چکروں کو چھوڑیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں بس اس کے مطابق کرنا، آپ کے فرمان، آپ کی سنت، آپ کی حدیث، اس کو اپنی زندگی کے اندر اوڑھنا بچھونا بنانا، اسی کا نام اتباع ہے، اسی کا نام ایمان ہے، اسی سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ بہت بڑے، ٹھیک ہے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، بس ٹھیک ہے، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ نیشابور کے علاقے میں امام رازی کو دعوت دی گئی تشریف لانے کی۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ امام رازی نے دہریہ قسم کے لوگ جو اللہ کی ذات کو ہی نہیں مانتے، اللہ کی ذات کا ہی انکار کرتے ہیں، انہوں نے دہریوں کے جواب میں 1000 دلائل عقلی دے کے ایک کتاب لکھی، عقلی دلائل 1000 اکٹھے کیے اس بات پہ کہ اللہ موجود ہے، اللہ کی ذات موجود ہے۔ جب انہوں نے یہ اتنا بڑا عظیم کام کیا، دہریوں کے جواب میں 1000 عقلی دلائل اکٹھے اور جمع کیے، نیشابور کے علاقے والے لوگوں نے امام صاحب کو، امام رازی کو اپنے علاقے میں آنے کی دعوت دی۔ امام رازی نیشابور کے علاقے میں تشریف لائے، لوگوں نے شہر سے باہر نکل کے ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا، بڑا جلوس اور بڑے اجتماع کی شکل میں وہ امام رازی کو ان کا استقبال کر کے شہر کے اندر لے کے آئے، شہر میں داخل ہوئے۔ آگے بازار کے اندر ایک بوڑھی عمر کی عورت بازار میں بیٹھی ہوئی تھی، تقریباً اس کی 80 یا 100 کے قریب، 100 سال کے قریب اس بڑھیا عورت کی عمر تھی۔ وہ پوچھنے لگی کہ آج شہر میں اتنا رش، اتنا اجتماع، یہ کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑھیا عورت کو بتایا گیا کہ امام رازی آج نیشابور کے اندر تشریف لائے ہیں، لوگ ان کے استقبال میں اکٹھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے آج شہر کے اندر رش ہے۔ پوچھنے لگی وہ بڑھیا عورت کہ امام رازی کا تعارف کیا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ امام رازی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دہریہ کے جواب میں، جو اللہ کی ذات کے منکر ہیں، 1000 عقلی دلائل اکٹھے کیے ہیں۔ اس خوشی میں آج ان کو شہر کے اندر آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ وہ بڑھیا عورت فرمانے لگی جب امام رازی ہمارے بازار سے گزریں تو میری اس سے ملاقات کروانا۔ امام رازی اس بازار کے اندر آئے، اس بڑھیا عورت سے ملاقات کروائی گئی۔ امام رازی نے اس بوڑھی اماں جی کا حال چال پوچھا، السلام علیکم ماں جی، کیا حال ہے؟ وہ پوچھنے لگی، بڑھیا عورت کہتی ہے امام رازی سے کہ اے امام صاحب، فرمایا ہے کہ سنا گیا ہے، لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ نے دہریہ کے جواب میں 1000 عقلی دلائل جمع کیے ہیں، یہ کون سا آپ نے کمال کیا ہے؟ اس بات پہ آپ نے 1000 عقلی دلائل اکٹھے کیے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے، یہ کون سا آپ نے کمال کیا ہے؟ وہ بڑھیا کہتی ہے امام رازی سے کہ امام صاحب آپ کو اتنا تکلف کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ آپ اتنی محنت کر کے 1000 عقلی دلائل صرف اللہ کی ذات کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے جمع کیے ہیں، اتنے تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ اتنے عقلی دلائل اکٹھے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ایک ہی دلیل کافی نہیں تھی؟ فرمایا جی اماں جی کون سی دلیل؟ او اماں فرمانے لگی، امام رازی تو قرآن کا بہت بڑا مفسر ہے،
تو قرآن مجید نہیں پڑھا؟ اللہ کی ذات کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل کی ضرورت، اتنی محنت کی، 1000 عقلی دلائل تو نے اکٹھے کیے، یہ ایک بات ہی کافی تھی۔ امام راضی پوچھنے لگے کون سی بات؟ وہ کہتی ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ موجود ہے، یہ ایک دلیل، ایک بات ہی اللہ کی ذات کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھی۔ کوئی مانے یا نہ مانے، تیری بات کی کیا حیثیت ہے، تیرے 100 عقلی دلائل کی کیا حیثیت ہے؟ پتہ نہیں کوئی ان کو تسلیم کرتا بھی ہے، نہیں کرتا، تسلیم نہیں بھی کرے گا، اس کے اوپر کوئی جرم لاگو نہیں آئے گا۔ تیری گفتگو، تیرے عقلی دلائل کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن قرآن قل هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے، یہ ایک دلیل ہی اللہ کے ماننے والوں کے لیے کافی۔ امام راضی پہ جب عورت کی، بڑھیا کی یہ بات سنی، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، فرمانے لگے یا اللہ، ہاتھ اٹھائے فوراً، اے اللہ نیسا بر کی اس 100 سالہ بڑھیا جیسا ایمان مجھے بھی نصیب فرما دے۔ ہمارے اسلاف کا یہ ایمان عقلی دلائل پہ نہیں تھا۔ وہ بڑھیا عورت ہمیں یہ منہج صحابہ دے کے گئے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کا فرمان آ جائے، آواز آہستہ کر، اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے، اس کو عقل پہ نہیں پرکھا جائے گا، اس کو عقل پہ نہیں پرکھا جائے گا۔ یہ صحابہ نے منہج تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین، محدثین، اسلاف کو دیا۔ آواز اور آہستہ کریں، سمجھ آنی چاہیے۔ یہ منہج ہمارے اسلاف کا ہے کہ حدیث کو یا قرآن مجید کے کسی حکم کو عقل کے اوپر پرکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صرف قرآن مجید کی کوئی ایک آیت، کوئی ایک حکم، حدیث کا کوئی ایک اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے، بس مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت بھی کریں گے، زندگی کے سارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ یہ ہمارے اسلاف کا منہج ہے، صحابہ کا منہج ہے۔ بات کرنے والا کوئی بھی ہو، اس کے پاس بس کتاب و سنت سے کوئی دلیل موجود ہونی چاہیے، اور ہمارا کام ہے اس کو مان لینا، اسی کا نام اتباع ہے۔ اپنے زمانے کی اور امت محمدیہ کے تمام امت کے لوگوں میں سے 2 عظیم شخصیات وہ آمنے سامنے ہیں ایک دوسرے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ایک طرف عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک طرف ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ دونوں صحابی ہیں، ان کے ایمان میں شک نہیں ہے، پوری امت کے بہترین لوگوں میں سے سب سے افضل ترین لوگ ہیں انبیاء کے بعد۔ اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جذبات ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، جذبات میں، محبت میں، عقیدت میں ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں۔ ہمارے لوگ بھی محبت میں، عقیدت میں، جذبات میں، دین محبت کا نام نہیں، عقیدت کا نام نہیں، جذبات کا نام نہیں، دین اتباع اور دلیل کا نام۔ حضرت عمر کے ایمان میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ ان سے بڑا مومن دنیا کائنات میں کوئی پکے ایمان والا کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں، اور کتنی تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں، کتنی بڑی ایک اعتبار سے وہ غلطی کر رہے ہیں، قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے۔ ابو بکر عام انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ان محمدن قد مات، بے شک اللہ کے رسول فوت ہو چکے ہیں۔ ابو بکر عمر سے پوچھتے ہیں عمر تیرے پاس کوئی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے؟
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دلیل کوئی نہیں، جذبات تھے، محبت تھی، عقیدت تھی کہ اللہ کے نبی کیسے فوت ہو سکتے ہیں، ابھی تو دین کا کام بہت ہونے والا ہے، دین کا غلبہ آنے والا ہے، اللہ کے نبی فوت نہیں ہو سکتے۔ محبت، عقیدت، جذبات کے سوا عمر کے پاس کچھ نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ چڑھے، کہا عمر میرے پاس دلیل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انک میت و انہم میتون۔ ابو بکر کے ایمان کے درجے پہ کون پہنچ سکتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انک میت و انہم میتون۔ وہ عمر جس نے اپنی تلوار میان سے باہر نکالی جذبات میں کہ جو کہے گا کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں، گردن اس کے تن سے اس کا سر جدا کر دیا جائے گا۔ دلیل سنی، صحابہ کا دیکھیے اتباع کیسی تھی، اللہ کے نبی کی سنت کی پیروی کیسی تھی، کیسا ان کے ایمان کا معیار تھا۔ بس ایک دلیل سنی کہ انک میت و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دلیل پیش کی، عمر جیسا انسان آگے جھک جاتا ہے، سارا غصہ ختم ہو جاتا ہے، کہتا ہے ابو بکر بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ او اللہ کے بندو، میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، جب حدیث آپ کے سامنے آتی ہے آپ حدیث کے سامنے کیوں نہیں جھکتے؟ کیوں حدیث کو تسلیم نہیں کرتے؟ کیوں سنت کے لیے اپنے آپ کو اس کی اتباع کے لیے پیش کرتے؟ عمر جیسا جری بہادر انسان دلیل سننے کے بعد وہ جھک جاتا ہے، اپنا سر جھکا لیتا ہے کہ ابو بکر میں غلطی پہ تھا۔ حدیث سننے کے بعد آج میرے بھائیوں اپنی غلطی سے باز کیوں نہیں آتے؟ حدیث کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ غلطی سے رکتے کیوں نہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل سنی، فوراً ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، دلیل کے سامنے فوراً جھک جاتے ہیں۔ دیکھ لو، بات کرنے والا جتنا مرضی بڑا انسان ہو، سب سے پہلے اس سے دلیل مانگی جائے گی کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی بھی انسان صحابیت سے بڑا کوئی درجہ ہو سکتا ہے؟ صحابی بھی بات کرنے والا ہو، اس سے پوچھا جائے گا دین اس کا نام ہے، اسلام عقل کا نام نہیں، اسلام نقل کا نام ہے، اسلام دلیل کا نام ہے۔ بات کرنے والا کوئی بھی ہو اس سے پوچھا جائے گا، بات کرنے والا جبریل بھی آ جائے اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ جو تو بات کر رہا ہے اس کی دلیل جب تک اللہ کے نبی کی مہر نہیں ہوگی۔ دلیل وہی ہے، دو ہی ہستیاں ہیں، دو ہی چیزیں ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، حقیقت میں ایک ہی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، جس نے اللہ کی بات مانی وہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ہے، تسلیم کیا ہے۔ ہمارا یہ ایمان، ہمارا یہ عقیدہ، ہماری یہ سوچ، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں بس آپ کا حوالہ آ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا نام دین ہے، اس کا نام وہ دلیل ہے، اسی کا نام اتباع ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتباع ہر شخص پہ واجب ہے، جس حالت میں بھی آپ ہوں، جس حالت میں بھی آپ ہوں، اتباع اللہ کے نبی کی واجب ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت صحیح بخاری کے اندر یہ ان کی روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی المنشط والمکرہ، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کہ آپ کی ہر بات سنیں گے بھی، آپ کی ہر بات مانیں گے، چاہے خوشی ہو، چاہے مجبوری ہو، چاہے تنگی ہو، چاہے آسانی ہو۔ ہم نے بیعت اللہ کے نبی کی کر لی تھی کہ آپ کی ہر بات سنیں گے، ہر بات مانیں گے۔ غور کیجئے، کیا ہم اس بیعت کے اندر داخل نہیں ہیں؟
اللہ کے بندو، ہم نے بھی جب سے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کر چکے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی بیعت میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہماری بھی اللہ کے نبی کے ساتھ کلمہ پڑھنے کے بعد بیعت ہو چکی ہے۔ میری اور آپ کی بیعت اور انداز کی نہیں ہے کہ جہاں اپنی مرضی ہو وہ کام کر لیں، جہاں مرضی نہ ہو وہ نہ کریں۔ کلمہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ آسانی میں بھی اللہ کے نبی کی بات مانیں گے، تنگی میں بھی اللہ کے نبی کی بات مانیں گے، خوشی میں بھی اللہ کے نبی کی بات مانیں گے، غمی میں بھی اللہ کے نبی کی بات مانیں گے۔ اس کا نام کلمے کا تقاضا ایمان ہے، اور اس بات پہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ایک معاہدہ کر چکے ہیں، آپ کے ساتھ ایک بیعت کر چکے ہیں۔ پھر یاد رکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ ایمان تھا کہ خوشی میں، غمی میں، ہر حال میں، تنگی ہو یا آسانی ہو، ہم نے اللہ کے نبی کی بیعت کی تھی کہ آپ کی بات سنیں گے بھی، مانیں گے بھی۔ اگر کوئی انسان خوشی اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، غمی اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، تنگی کے حالات ہوں اس کی اپنی مرضی ہے، آسانی کے حالات ہوں اپنی مرضی ہے، کوئی حدیث یا سنت پہ عمل کا کہا جائے وہ آگے سے 100 قصے اور کہانیاں اپنی مجبوریاں بیان کرے، تو سمجھ لیجئے ایسے شخص کا ایمان صحابہ جیسا ایمان نہیں۔ صحابہ نے تو یہ بیعت کی تھی کہ ہر حال میں اللہ کے نبی کی بات ماننی، سننی بھی ہے، ماننی بھی ہے۔ اگر ہم کسی حالت میں مان لیں، کسی حالت میں اپنی مرضی کریں، کسی حالت میں مجبوریاں برادری کی رکھیں، یہ جی مجبوری، ہمارا یہ عذر، برادری والے نہیں مانتے، محلے والے نہیں مانتے، ہمارا معاشرہ نہیں مانتا، ہمارے گاؤں کا ماحول اس طرح کا ہے، ہم یہ کام نہ کریں، برادری کے اندر ہمارا وہ ناک نہیں رہتا، ہم تو بس ذلیل ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، حدیث کے ساتھ محبت کر کے دیکھیے۔ میں دین کا خادم منبر رسول پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے، حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کبھی بھی ذلیل نہیں کرے گا، آپ کو عزتیں دے گا، آپ کا مقام بلند کرے گا۔ حدیث کے ساتھ محبت کر کے دیکھیے، برادری، خاندان، کنبہ، قبیلہ، معاشرے، ان کو رسم و رواج حدیث کے مقابلے میں پاؤں کے نیچے ان کو رکھیں، حدیث کو زندہ کریں، حدیث کا احیاء کریں، سنت کا احیاء کریں۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ وہ عزتیں دے گا جو کبھی آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ ابو بکر کو ایسے تو شان نہیں ملی، ابو بکر کا مقام صحابہ میں سے ہر موقع پہ ابو بکر نے دنیا کے تانے تشنیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاشرے کی، ماحول کے لوگوں کی باتیں وہ سامنے نہیں رکھیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پہ اللہ کے نبی کو، سنت کو، حدیث کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، کہ دنیا کائنات کے تمام انسانوں میں سے انبیاء کے بعد اگر کسی کا مرتبہ، مقام، عزت اور شرف ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اسی وجہ سے کہ ابو بکر نے سنت کے ساتھ، حدیث کے ساتھ ہر حالت میں محبت کی ہے، کسی کے تانے کی، کسی کی تشنیع کی، کسی کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم چھوٹا سا مسئلہ ہو، یہ عام مسئلہ ہے، ہماری فوتگیاں ہوتی ہیں، پھوڑی پہ جا کے بیٹھتے ہیں، اہل حدیث بھی، حدیث کو ماننے والا بھی، وہ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، باقی بھی کر رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، دعا ہی کرنی ہے۔ وہ اللہ کے نبی کی یہ سنت نہیں ہے، بدعت ہے۔ ہم صرف برادری کے ماحول کو دیکھتے ہوئے، گاؤں کے ماحول کو دیکھتے ہوئے سنت کو پامال کر دیتے ہیں۔ سنت کا حیا نہیں، لوگوں کا حیا آپ کے دلوں کے اندر موجود ہے، پھر اللہ آپ کا حیا کیسے کریں گے؟ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہم ایک عہد کر چکے ہیں، ایک بیعت کر چکے ہیں۔ کبھی سوچے ہے سنت کی مخالفت کرتے ہوئے کہ ہم کس کے ساتھ عہد کو توڑ رہے ہیں؟ کبھی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ سوچ آئی ہے کہ کس کے ساتھ کی ہوئی بیعت کو ہم نے توڑ دیا ہے؟ اللہ کے بندو، سنت کی مخالفت کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو آپ توڑ رہے۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ جو آپ نے بیعت ایک کی ہے اس کو توڑ رہے ہو، اس کا انجام کیا ہوگا؟
جس کا ایمان صحابہ جیسا نہیں ہے، اللہ کو وہ ایمان ہی مقبول نہیں ہے۔ صحابہ کی بیعت کیا تھی؟ علی السمع والطاعہ، ہر بات پہ اللہ کے نبی کی بات پہ ایمان، اس کو سننا، ہر بات ماننا، فی المنشتی، چاہے تنگی ہو، مجبوری ہو، والمکرہی، چاہے دل نہ چاہتا ہو، آسانی ہو، ہر حال میں، خوشی، غمی، تنگی، آسانی میں اللہ کے نبی کی بات کو ماننا اور سننا، یہ صحابہ کا منہج ہے، اور صحابہ نے اسی بات پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ قرآن مجید کے بھی یہ الفاظ ہیں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یحکم بینہم لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ مومن اس کا تو رویہ ہی یہ ہوتا ہے، مومن کا تو انداز ہی یہ ہوتا ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، مومن کو جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فرمان، کوئی فیصلہ، کوئی نبی کریم کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سنائی جائے، پیش کی جائے، اس کا کام یہ ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ وہ سنے بھی اور اس کو مانے بھی، اولئک هم المفلحون، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ یہی لوگ کامیاب ہیں جو اتباع کے دائرے کے اندر ہیں۔ مومن کی تعریف یہ ہے، مومن کہتے ہی اسے ہیں جو سنیں اور مانے، علی السمع والطاعہ، سننا اور ماننا، اس پر کلمہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیعت ہو چکی ہے۔ کس دن یہ بیعت ہوئی تھی، یہ بھی کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اللہ کے بندو، جس دن آپ کی روح، آپ اس دنیا کے اندر آئے تھے، ابھی آپ کے پیٹ میں خوراک کا ایک گھونٹ بھی نہیں گیا تھا، آپ کے کان کے اندر اذان کہی گئی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسی دن ہی آپ کی یہ پیٹ میں خوراک جانے سے پہلے، دنیا کی خوراک کا لقمہ جانے سے پہلے، آپ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ معاہدہ، ایک عہد اور ایک بیعت کر چکے تھے کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب پوری زندگی مرتے دم تک اسی پہ قائم رہیں گے۔ یہ سب سے پہلے دنیا کے اندر آنے کے بعد اسی کے اوپر ہی آپ کا معاہدہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ بیعت ہوتی ہے کہ اس دن کے بعد، آج کے بعد، میں دنیا کے اندر آنے کے بعد کوئی امام بن کے زندگی نہیں گزاروں گا، اللہ کے نبی کا غلام بن کے زندگی گزاروں گا۔ آج کے بعد یہ اسی وقت ہی سبق کان کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے جب بندہ اس دنیا میں تشریف لاتا ہے کہ تیرا کوئی پیر و مرشد نہیں ہے، کوئی تیری پیر سرکار نہیں، کوئی تیرا رہبر نہیں، کوئی تیرا رہنما نہیں، سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تنگی ہو، آسانی ہو، خوشحالی ہو، فراوانی ہو، مجبوری ہو، ہر حالت میں آپ کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی اتباع ہر حالت میں واجب ہے۔ طبیعت چاہے تب بھی واجب ہے، طبیعت نہ مانے تب بھی آپ کی اتباع واجب ہے۔ سر کھپاتے علماء کو زندگیاں گزر گئیں، اہل حدیث بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ معاہدہ بھی کیا ہوا ہے، کتنی سنتوں کے ہم تارک۔ یہ ایک معمولی سی سنت داڑھی رکھنا، اس کو ہی دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ دنیا کے اندر جب آپ آئے تھے، کیے ہوئے عہد اور آپ کے ساتھ کی ہوئی بیعت کو توڑا جا رہا ہے۔ پوچھتے ہیں جی داڑھی رکھنا سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، اور اللہ کے بندو اتباع کا یہ تقاضا نہیں، ہمارے اسلاف کا یہ منہج نہیں ہے۔ بس وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا، السمع والطاعہ فی المکرہ والمنشتی، سننا اور ماننا، بس یہ ایمان کا تقاضا ہے، تنگی ہو، آسانی ہو، ماحول معاشرہ مانے یا نہ مانے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں، کوئی ایک مرتبہ حدیث سنی ہے کہ شلوار یا چادر ٹکنے سے اوپر رکھنی چاہیے، کہتے ہیں جی معاشرہ نہیں تسلیم کرتا، بازار والے نوجوان لوگ وہ باتیں کرتے ہیں۔ لوگوں کا حیا اللہ کے بندو آپ کے دلوں میں موجود ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حیا کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اپنی چادر یا شلوار ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھو، فاتبعونی کا یہ تقاضا ہے، یہ ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے کہ
کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، تنگی ہو آسانی ہو، دل چاہے یا نہ چاہے، السمع والطاعہ، ماننا سننا، ساری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ طبرانی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ایک وقت آئے گا کہ میری سنت پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی کتنا مشکل ہو جائے گا؟ سنت کے الفاظ ہیں وہاں، کوئی فرض واجب نہیں، سنت پر عمل کرنا، سنت کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ لوگوں نے تفریق پیدا کر کے ہمارے ایمان کو برباد کرنے کی کوششیں کی ہیں کہ قرآن کے اندر حکم ہو تو پھر یہ ماننا چاہیے، حدیث کے اندر ہو تو پھر اس کا یہ حکم ہے۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری سنت پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی کتنا مشکل ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے پھر مٹھی کو اوپر بند کر لے، اس سے بھی زیادہ سنت پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑ کے مٹھی کو بند کرنا یہ کوئی آسان کام ہے؟ کوئی بندہ برداشت نہیں کرتا، کتنا مشکل کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور میں، اس وقت میں، اس زمانے میں میری سنت اس قدر اجنبی ہو جائے گی جس طرح آج میرے دور میں میں کوئی بات سناتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیا دین پتہ نہیں کہاں سے لے کے آ گیا۔ آج ہمارے معاشرے کی اپنے دور کا موازنہ کریں، اپنے گرے بانوں کے اندر جھانکیں، کوئی حدیث بیان کی جائے، کوئی سنت بیان کی جائے، کہتے ہیں جی مولویوں کا تو کام ہی ہے سارا دن رات دن ان کا تو کام ہی یہ ہے، یہ پہلے اپنے باپ دادا سے تو ہم نے سنی نہیں، یہ نئی نئی حدیثیں پتہ نہیں کہاں سے لا کے ہمیں سناتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کا دین، اللہ کی وحی، قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، حدیث بھی اللہ کی وحی ہے، کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ یہ صرف میڈیا نے، اس لوگوں کے ماحول نے، یہ مغربی تہذیب نے ہمیں بدل دیا ہے۔ یہ دین وہی ہے جو آج سے 1400-1500 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے تھے، وہ مکمل ہے، کامل ہے، قیامت تک کے لیے اکمل ہے، اس کے اندر کوئی ایک چیز بھی چھپی ہوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اس دور میں میری سنت پہ عمل کرنا اس قدر مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑ کے مٹھی کو بند کرنا مشکل ہے۔ آج کسی نوجوان کو داڑھی کا رکھنے کا کہہ دیا جائے، اس کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ کام فوتگی کے غمی کے موقعوں پہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ کس قدر وہ سنت والے عمل کو اپنے اوپر ایک بوجھ اور پہاڑ کے نیچے دبا ہوا سمجھتا ہے کہ یہ تو مولویوں نے میرے اوپر بوجھ رکھ دیا ہے، یہ دین کے اندر جی اتنی تنگیاں تو ہیں ہی نہیں، دین تو آسان ہے۔ اللہ کے بندو تنگیاں نہیں ہیں، دین آسان ہی ہے، ہم نے اسے اپنے لیے تنگ بنا لیا ہے، ہماری فطرت نے دین کو ہمارے لیے تنگ کر دیا ہے۔ کتنے اہل حدیث ہیں، کتنے پہلی صفوں میں نمازیں پڑھنے والے ہیں، کتنے مسجد کی انتظامیہ کے لوگ ہیں، نماز کی بات کہہ دی جائے تو ان کے سر کے اوپر جیسے پہاڑ رکھ دیا گیا۔ خوشی کے موقع پہ ان کو کہہ دیا جائے کہ یہ رسم و رواج، یہ طور طریقے جو آپ کر رہے ہیں، اللہ کے بندو آپ اہل حدیث کہلاتے ہیں، آپ مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، مسجد کی انتظامیہ میں آپ کا نام شامل ہے، یہ کام سنت کے مخالف ہے، کس قدر اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے دور میں میرے صحابہ سن لو، ایسے دور میں جب دین پر میری سنت پر عمل کرنا اس قدر مشکل ہو جائے جس طرح ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا مشکل ہے، جو اس دور میں میری سنت پہ عمل کرے گا، میری سنت کو زندہ کرے گا، ایک سنت پر عمل کرنے کا اس کو 50 صحابہ اکرام جس طرح ثواب ملے گا۔ 50 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جتنا ثواب اس بندے کو ملے گا جس نے اس دور میں، اس طرح کے مشکل دور میں میری سنت کو زندہ کیا۔ اب یہ اندازہ لگائیں صحابہ کا اجر و ثواب کس قدر اعلیٰ تھا۔ وہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ عام آپ سنتے رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی عام بندہ جو صحابی نہیں ہے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے۔ احد پہاڑ کوئی چھوٹا نہیں، تقریباً 12-13 کلومیٹر کے اندر وہ پھیلا ہوا ہے۔
تم میں سے کوئی ایک بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرا صحابی ایک مٹھ یا آدھی مٹھ جو کو خرچ کر دے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا میرا صحابی آدھی مٹھ جو کی خرچ کر دے جتنا اسے ثواب ملنا ہے۔ یہ ایک صحابی کے ایک عمل کا ثواب ہے کہ وہ آدھی مٹھ جو خرچ کر دے، ہم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں، صحابی کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس طرح کے پرفتن دور میں، مشکل حالات میں، تنگی والے حالات میں سنت پر عمل کرنے والے کو اللہ 50 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ثواب دیتے۔ اللہ کے بندو، دین کے ساتھ محبت کریں، حدیث کے ساتھ محبت کریں، سنت کا احیاء کریں، سنتوں کو اجاگر کریں، شرمانے کی ضرورت نہیں، ہچکچانے کی ضرورت نہیں، لوگوں کے طعن و تشنیع ان کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، نکلیں اس پر فتن دور میں اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں، لوگوں کو، نوجوانوں کو دین کی طرف راغب کریں۔ یہ بہت بڑا عظیم صدقہ جاریہ ہے، حدیث کو زندہ کرنا، حدیث پر عمل کرنا اس پر فتن دور میں یہ بہت بڑا عمل ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی صرف ایک بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے، کس قدر سنت کا احیاء ان کے دل کے اندر موجود تھا، حدیث کی اتباع کی تڑپ کس قدر ان کے اندر موجود تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، مدینہ کے حالات بگڑ چکے، لوگ مرتد ہو گئے، 4 طرح کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملات پیش آئے مرتدین کا۔ حضرت ابو بکر نے کہا ان کے خلاف بھی لشکر نکالو۔ مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کے خلاف بھی لشکر نکالا جائے۔ مانعین زکوٰۃ، لوگوں نے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کے خلاف بھی لشکر تیار کیا جائے۔ چوتھا لشکر اسامہ، جو اللہ کے نبی اپنی زندگی میں مقرر کر کے گئے تھے کہ حضرت اسامہ اس لشکر کے امیر ہیں، یہ روم کی طرف جائے گا، قتال کرے گا، جہاد کے اندر شریک ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 لشکر اللہ کے نبی کی وفات کے فوراً بعد مدینہ سے روانہ کرنے کا حکم دے دیا۔ سارے صحابہ ایک طرف ہیں، اکیلا ابو بکر صدیق ایک طرف ہے۔ اور لوگوں، برادری کے ساتھ چلنے والوں، اپنے ماحول معاشرے کو دیکھنے والوں، ابو بکر جیسا ایمان، صحابہ جیسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان ابو بکر جیسا، صحابہ جیسا ہوگا، پھر ہدایت پہ ہو، پھر کامیابی ہے۔ سارے صحابہ ایک طرف ہیں، اکیلا ابو بکر ایک طرف ہے۔ سارے سمجھا رہے ہیں ابو بکر، اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں، آپ یہ 4 اکٹھے لشکر نکال رہے ہیں، کافر پہلے اس انتظار میں ہیں کہ مدینہ خالی ہو، اللہ کے نبی کی وفات کی غم میں صحابہ ہیں، کافروں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا، لوگوں کو آپ مجاہدین کو 4 لشکروں کی صورت میں باہر بھیج رہے ہیں، تو مدینہ کا کیا بنے گا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع، حدیث کی پیروی، ایمان کے درجے پہ کس قدر فائز تھے۔ سارے صحابہ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری باتیں، لیکن ابو بکر کسی ایک کی بات کے ساتھ بھی کمپرومائز حدیث کے مقابلے میں نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے مرتدین ان کو قتل کر دیا جائے، مانعین زکوٰۃ ان کے ساتھ قتال کیا جائے، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اس کو خلاف لشکر نکالا جائے۔ لشکر اسامہ یہ اللہ کے نبی خود مقرر کر کے گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیے، فرمایا او میرے صحابہ کی جماعت، میرے ساتھیوں سن لو، لوگ مدینہ کے اوپر آ کے حملہ کر دیں، پورا مدینہ تباہ و برباد ہو جائے، ابو بکر کے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر دی جائیں، ابو بکر کے جسم کے ان گوشت کے ٹکڑوں کو پرندے نوچ کے لے جائیں، ابو بکر پھر بھی ان لشکروں کو روانہ کر کے رہے گا۔ ابو بکر حدیث کے معاملے میں، سنت کی اتباع کے معاملے میں کسی صحابی کے ساتھ بھی کمپرومائز اور مسالت کا وہ اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے۔
حضرت ابو بکر یہ اس سے بڑی تنگی والے حالات، صحابہ نے تو یہ بیعت کی تھی، بایعنا رسول اللہ علی السمع والطاعہ فی المنشۃ والمکرہ، تنگی ہو یا آسانی ہو، مشکل حالات ہوں، جیسے بھی ہوں، ہر حالت میں اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہے۔ اس سے بڑے تنگی والے حالات کچھ ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی وفات کا غم، لوگوں کے مرتدین ہونے کا فتنہ، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، جھوٹی نبوت کے دعوے دار مسیلمہ کذاب کا فتنہ، لشکر اسامہ وہ روم کی طرف روانہ کرنا، اس سے بڑے تنگی والے حالات، مشکل والے حالات کسی کے اوپر قیامت تک کے لیے جیسے ابو بکر پر آئے تھے آ سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے بیعت کی تھی کہ بس ہر حالت میں اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہے۔ پھر ابو بکر نے جب اس پہ عمل کیا، فائدہ کیا ہوا؟ جب چاروں طرف ایک وقت میں لشکر روانہ ہوئے، کافر ڈر گئے، انہوں نے کہا ہم نے تو سمجھا تھا کہ شاید مسلمان اللہ کے نبی کی وفات میں غم زدہ، یہ بس ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، آج کے بعد جہاد ختم ہو چکا ہے۔ کافروں نے کہا یہ اکٹھے چار لشکر اب ہماری خیر نہیں ہے۔ یہ ابو بکر کا اس عمل، اس کی برکت کی وجہ سے، اتباع سنت کی وجہ سے، آپ کی اتباع حدیث کے احیاء کی وجہ سے سارے صحابہ کو ٹھکرا کے اکیلا ابو بکر حق کے اوپر قائم تھا، فرما رہا تھا کہ میں اس سنت کو زندہ کر کے چھوڑوں گا، جو اللہ کے نبی ڈیوٹیاں لگا کے گئے ہیں وہ میں کروں گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کافروں کے دلوں کے اندر روب بیٹھ گیا کہ اب ہماری خیر نہیں، ہم نے تو کہا کہ مسلمان اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جہاد ختم ہو چکا، یہ تو پہلے سے بھی زیادہ معاملات تیز ہو گئے ہیں کہ اکٹھے ایک وقت میں چار چار لشکر وہ ترتیب دے کے ان کو روانہ کیا جا رہا ہے۔ کسی کافر کی جرت بھی نہ ہوئی کہ ابو بکر کے مقابلے میں وہ اس وقت نکلے یا پریشان کرے۔ پریشانیوں کا حل، مصیبتوں کا حل، ہمارے ماحول اور معاشرے کی تنگ دستیوں کا حل صرف اور صرف ایک ہی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کی محبت چاہتے ہو؟ صحابہ پوچھنے آئے تھے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ جواب دیا ہے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ہر معاملے میں میری اتباع کرو، اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ اللہ کی محبت نصیب جب ہو جائے پھر دنیا کائنات کی کوئی پریشانی بھی بندے کے لیے پریشانی نہیں ہوتی، ساری مشکلیں، ساری تنگیاں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ صحابہ نے بھی اور ہم نے بھی مرتے دم کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی المکرہ والمنشۃ، کہ ہر حالت میں تنگی ہو یا آسانی ہو، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عہد اور یہ بیعت کر چکے ہیں کہ ہر حالت میں بس اللہ کے نبی کی بات سننی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ سنا اور سنایا عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔